محترم سامعین سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ انبیاء کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور آج اس مبارک محفل میں اسی آیت کریمہ کے تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کے ارسال کا مقصد، سبب اور اہم علل بیان کیا۔ یوں تو آپ کی بعثت کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری علتیں ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی علت اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب حرف نفی کے بعد علت سے استثناء کیا جائے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، ما نافیہ ہے اور علت سے اس نفی کا استثناء کیا گیا ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ ہمارے ارسال کا مقصد ہی ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن جائیں۔ تو سب سے پہلے عالمین کا مطلب سمجھیں۔ عالمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا موسیٰ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، قال رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا رب ہے۔ تو عالمین کا مطلب معلوم ہے، رب مانے رب، لیکن اب عالمین کا مطلب ہوا کہ آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالمین، یعنی کل ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالمین میں داخل۔ اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین کا معنی معلوم ہو گیا۔ تو کیا آپ کافروں کے لیے بھی
اپنے گالی دینے والے کے لیے بھی، رب کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی، شرک کرنے والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں؟ جی، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کرنے والے کو میں نہیں بخشوں گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں میں معاف کر سکتا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شرک نہیں کرتے، ہم لوگ پکے موحد ہیں، اور اس زعم میں وہ عمل سے بیگانے ہو جاتے ہیں، عمل میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی توحید کے باوجود جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ اتت السماء وحق لها ان تئت وما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله لوددت انی کنت شجرۃ تعضد۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں سن رہا ہوں وہ تم نہیں سن رہے ہو۔ اتت السماء، یہ اتو کا مطلب ہوتا ہے چرچرانا، آسمان چرچرا رہا ہے، اتت السماء وحق لها ان تئت، اور اسے کیوں نہیں چرچرانا چاہیے؟ حق ہے کہ چرچرائے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ما فیہا موضع اربع اصابع، آسمان میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے، اتنی بھی جگہ کہ وہاں فرشتہ سجدے میں گرا ہوا ہے، اپنی پیشانی رکھے ہوئے اور سجدہ کر رہا ہے۔ آپ نے قسم کھا کر کے بتایا، واللہ اللہ کی قسم اگر تم لوگ وہ چیز جان لو جو میں جانتا ہوں تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، ہنسنا بھول جاؤ گے، رونے کے سوا تمہیں کچھ نہیں سجھائی دے گا، اور تم لوگ صحراؤں میں نکل جاتے، جیسے پاگل ہوتا ہے آبادیوں میں لوگوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے، صحراؤں میں نکل جاتا ہے، تو تم پاگلوں کی طرح صحراؤں میں نکل جاتے، جنگلوں میں نکل جاتے اللہ کی پناہ لیتے ہوئے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ مرفوع نہیں ہے، غالباً وہ حضرت ابو ذر کا قول ہے، یہاں تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ اگلا ٹکڑا
ابو ذر غفاری کا ہے کہ لوددت، کاش، انی کنت شجرۃ تعضد، کاش میں ایک درخت ہوتا اسے کاٹ دیا جاتا۔ اب اس کے بعد بھی اگر آدمی یہ سمجھے کہ صرف توحید ہمارے پاس ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسی پر ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا، خام خیالی ہے اس کی، خام خیالی۔ ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف آخر اہل النار خروجا من النار رجل یخرج منها زحفا فیقال له انطلق فادخل الجنة فیذهب فیدخل الجنة فیجد الناس قد اخذوا المنازل فیقال له اتذکر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أنت تسخر مني وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا، اس کے بعد جہنم میں کوئی نہیں رہے گا، سب جہنم میں ہی رہ جائیں گے۔ یہ آخری جو نکل رہا ہے، آخر بالکل آخر میں جو نکلے گا، میں اس کو جانتا ہوں۔ کون ہوگا وہ؟ رجل یخرج منہا، جہنم سے وہ آدمی نکلے گا۔ دیکھو اس کے پاس توحید ہے، توحید نہ ہو شرک کو تو نکالا ہی نہیں جاتا نا، شرک پر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس توحید تھی، جلتا رہا، آخر میں اسے نکالا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جانتا ہوں اس کو، اور وہ جیسے بچہ پیٹ کے بل سے گھسٹ کر چلتا ہے، اس کو زحف بولتے، زحف۔ رجل یخرج منہ زحفا، پیٹ کے بل سے گھسٹتا ہوا نکلے گا، اس سے کہا جائے گا انطلق، جا، فادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، بھاگتا ہو جائے گا اور جنت میں گھس جائے گا۔ وہ دیکھے گا فیجد الناس قد اخذوا المنازل، تمام جگہیں تو لوگوں نے کور کر رکھی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، میری جگہ کہاں ہے، میری جگہ کہاں ہے؟ سارے لوگ تو جگہوں پر قابض ہیں، میری جگہ کہاں ہے؟ فیجد الناس قد اخذوا المنازل، تمام جگہیں تو لوگوں نے لے لی ہیں، میری جگہ کہاں ہے؟ اللہ پہلے یہ پوچھے گا جہنم میں جتنی مدت گزری ہے تجھے یاد ہے؟ اتذکر الزمان الذی کنت فیہ قال نعم، قلنا ہاں یاد ہے۔ تکلیف جب آدمی کو ہوتی ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ اسے یاد رہتا ہے، اور جہنم کی تکلیف آدمی کو یاد نہ رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لمحہ لمحہ یاد ہے اس کو۔ اس سے کہا جائے گا تمنا، آرزو کر، کتنا چاہیے تجھے؟ فیتمنا، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، سب بول دے گا وہ، جتنی بھی تمنا کر سکتا ہے سب تمنا کرے گا وہ۔ یہ جو آخر میں نکلا ہے جہنم سے تمنا کرے گا، اللہ فرمائے گا بس ٹھیک ہے، لک ما تمنیت، تجھے وہ تمام چیزیں دے دی گئیں جو تو نے تمنا کی ہے، جو مانگا تو نے، جس کی تو نے آرزو کی، سب دے دی گئی، چل دے دیتے، اور دنیا کا 10 گنا بھی دے دیتے، پوری دنیا کا 10 گنا۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، یہ آخری آدمی کی جگہ ہے،
جی آرزوؤں کے بعد تمناؤں کے بعد دنیا کا 10 گنا دیا جا رہا ہے. وہ حیران ہے اور کہہ پڑتا ہے اتسخر بی وانت الملک، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے جبکہ تو بادشاہ ہے، تو رب ہے. یہ آدمی بھی کیسا ہے، دیکھو کیسی اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی وہ حیران رہ جائے گا، اپنی حیرانی کو ظاہر کر رہا ہے کہ میرے رب تو بادشاہ ہے، تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. اسی پر حدیث ختم ہو گئی. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث بیان کرتے وقت میں نے دیکھا کہ آپ کھلکھلا کر ہنس پڑے ہیں. اس کی جرات پر جو کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے اے میرے رب کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اتنا دے رہا ہے مجھے، اتنا دے رہا ہے. ثابت یہ ہوا کہ آدمی توحید کے ساتھ اعمال پر کاربند رہے. جنت میں تو جائے گا لیکن بڑی دھلائی ہوگی. دیکھو اس کی دھلائی ہوئی ہے بہت بری طرح، اور پھر نکالا گیا ہے. تو آدمی سوچے ارے توحید پر کاربند رہو، اعمال وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، جہنم میں تو جائیں گے لیکن نکال لیے جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے. جہنم کو دیکھ کر کے حالت پتلی ہو جائے گی، چھ جائے کہ آدمی اس کے اندر داخل ہو. جہنم کو ایسے معمولی جگہ تھوڑی ہے، 20 المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ نے فرمایا بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ رحمت ہیں. تو مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے. جواب دیا گیا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر یہ روایت لائے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول مشرکین اتنا پریشان کر رہے ہیں، جینا حرام کر رکھا ہے مشرکوں نے، آپ بد دعا فرما دیجیے. ادعو علی المشرکین، مشرکین پر بد دعا کر دیجیے، جینا حرام کر رکھا ہے انہوں نے، مشرکوں نے، آپ بد دعا کر دیجیے ان کے اوپر. آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گا. لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے البعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری. تو لعنت کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے بارے میں فرمایا، بد دعا کے بارے میں فرمایا میں نہیں کرتا، اس لیے کہ میں لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں کہ کسی کے بارے میں کہوں اے اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے. یہ ہمارا نبی ہے. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ مشرکین پر بد دعا کیجیے. شرک کرنے والے سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، انی لم ابعث لعانا، مجھے لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، لعنت کرنے والا کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. تو یہ تو حدیث ہوئی. اس آیت کریمہ کی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. قرطبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو تفسیر کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی، وہ ہم پڑھ کے بتا دیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للجمیع فمن آمن به وصدق به سعید ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الامم من الخس والغرق. قرطبی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للجمیع، لجمیع الناس، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. تو جو آدمی آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کر دی وہ خوش نصیب ہوا، سعید. فمن آمن بھی وصدق بھی سعید ومن لم یؤمن بھی، اور جو کافر رہے، مشرک رہے، آپ پر ایمان نہیں لائے تو
تو ایک فائدہ تو ہوا ان کا، کیا؟ سلیمہ مما لحق الامم من الخسف والغرق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان لوگوں کو وہ عذاب نہیں آئے گا جو پچھلے انبیاء کی قوموں پر آ چکا ہے، کہ پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دی گئی. جی کوئی آدمی زندہ نہیں بچا. سب سے طاقتور قوم جو تھی عاد تھی. عاد وہ خود کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. ان کے اوپر ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، ان کے گرے ہوئے مکانات خالی دکھائی دے رہے ہیں، ان میں سے ایک کا پتہ نہیں ہے کہاں گئے. جی ایک کا پتہ نہیں. تو جیسے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آیا کہ پوری قوم تباہ و برباد ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا. تو دیکھو جو ایمان نہیں لایا کم سے کم ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا. جی حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے کہ پچھلی قومیں جس طرح پوری کی پوری تباہ ہو جاتی تھی، ایسا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ کافر بھی تو امت ہی ہے نا آپ کی، ایک امت اجابت ہے، ایک دعوت ہے، امت دعوت ہے. تو کم سے کم نبی رحمت ہوئے کافروں کے لیے بھی، اور جو کافروں کے لیے رحمت ہو، مشرکین کے لیے رحمت ہو، اللہ نے صحیح فرمایا. اور اس سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ تو کافروں اور مشرکوں کے بارے میں، گنہگاروں کے بارے میں. اچھا آدمی گناہ کر کے پہنچا ہوا ہے، پھنس گیا ہے، اب وہاں تو کوئی کسی کے کام آنے والا ہے نہیں، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں اتنی جس سے وہ جنت میں جائے، پھنس گیا، وہ گنہگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ وأول من تنشق عنه الأرض وأول الشافع وأول مشفع رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف میں یہ روایت کتاب السنہ کے اندر لائیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور سب سے پہلے میری زمین پھٹے گی. ایک کہانی کہی جاتی ہے کہ کوئی صاحب وہاں گئے مدینہ میں، آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے انہوں نے کوئی نعت پڑھی. نعت پڑھی. نعت اتنی عمدہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دست مبارک قبر سے باہر آ گیا اور اس سے ہاتھ ملایا، السلام علیکم. یہ کہانیاں کہاں سے گڑھ کے لا رہے ہیں لوگ. اس لیے کہ ہاتھ نکلنے کے لیے قبر کا پھٹنا ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ قیامت کے دن جب میں نکلوں گا تبھی وہ قبر پھٹے گی. یہ تو اس حدیث کے خلاف بول رہا ہے، اس حدیث کے خلاف اس کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ ہاتھ نکلنے کے لیے قبر کا پھٹنا ضروری ہے، انشقاق ضروری ہے. وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں نکلوں گا. وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے مجھے اجازت ملے گی اپنے امت کی سفارش کے لیے، اور سب سے پہلے میری امت کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے گی. تو آپ کس کی سفارش کریں گے؟ سفارش کس کی جاتی ہے؟ جو آدمی پھنس گیا ہو. تو آپ شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کی سفارش کرنے والے، تو آپ گنہگاروں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے رحمت کہ عام عذاب نہیں آ سکتا، مشرکین کے لیے رحمت کہ آپ نے ان پر بد دعا کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں فرمائی، اور اسی طرح آپ گنہگاروں کے لیے رحمت ہے کہ آپ ان کی سفارش کرنے والے ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں. اللہ ایک مخلوق ہے نور کی، مخلوق تین طریقے کی ایک حدیث میں بیان کی ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اوصف لکم رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راویہ حضرت عائشہ ہیں.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو تم سے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی مٹی سے. جی تو فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، اور انسان کو مٹی سے، آدم کو مٹی سے، یہ تین مخلوق. آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، نوری مخلوق جو نظر نہیں آتی اس کے لیے بھی رحمت ہے. آپ کیسے؟ چلو حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من اکل البصل والثوم والقرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواہ مسلم فی کتاب المساجد. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب المساجد کے اندر ایسا ہی لائیں جہاں انہوں نے مساجد کا چیپٹر باندھا ہے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اس سبزی کو کھا لے، کون سی؟ الثوم، کچا لہسن. آپ نے ایک بار فرمایا من اکل البصل، کچی پیاز جس نے کھا لی، والثوم، کچی لہسن کھا لی، اور قراس، قراس اس کو کہتے ہیں گندنا بولتے ہیں اس کو، بالکل پیاز جیسا ہوتا ہے، پیاز جیسا، بڑی بدبو ہوتی ہے اس میں، گندنا ہوتا ہے، گندنا. اتنی بدبو جات چیز کھا لے آدمی تو فلا یقربن مسجدنا، ہماری مسجد کے قریب نہ ہے. سگریٹ کی بدبو ہے، سگریٹ پی کر کے جب تک منہ کی بدبو ختم نہ ہو جائے مسجد میں نہیں آنا ہے، مسجد کے قریب نہیں آنا ہے، مسجد میں داخل ہونا تو دور کی بات. تمباکو کھانے والے، تو یہ تمام چیزیں ہیں. کیوں یہ چیزیں کھا کر مسجد کے قریب نہ آئے؟ کیوں؟ اس کی وجہ بتائیے آپ نے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، اس لیے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے. اب اگر میرے بازو میں نماز میں کوئی سگریٹ پینے والا کھڑا ہو جائے تو اس کی بدبو کا احساس مجھے ہو جائے گا، اس لیے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا. اور تمباکو کھانے والا آدمی جو سانس لیتا ہے یا کچھ ابکائی لیتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، برداشت نہیں ہوتا. اور یہ تو نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، بہت پاکیزہ، بہت نفیس مخلوق ہے، یہ تو بدبو کو فوراً محسوس کر لیتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدبودار چیزیں کھا کر مسجد کے قریب مت آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے فرشتوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنی امت کو منع کر دیا کہ گندی چیز کھا کر کے نہیں آنا، کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے. جن، اس کے لیے رحمت ہیں آپ، جی اس لیے کہ آپ جنوں کے بھی رسول ہیں اور ان کی بھی رعایت آپ نے فرمائی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن. رواہ الترمذی فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الطہارہ کے اندر لائیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو. دیکھو گوبر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گوبر پڑا ہوا ہے، ہڈی پڑی ہوئی ہے، آدمی کو کہیں پتھر نہیں مل رہا ہے تو لاؤ ہڈی سے استنجا کر لیں، پیشاب کو سکھانا ہی تو ہے. اور اس طریقے سے وہ گوبر پڑا ہوا ہے تو گوبر سے استنجے کو سکھا لیتے ہیں، لاؤ کر لیتے ہیں. منع کیا گیا کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو. کیوں؟ وجہ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. بھائی بتایا آپ نے کہ جن تمہارے بھائی ہیں. فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ، اخوان من بھائی، حق کی جمع ہے، وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. بتائیے نوری مخلوق اس کی رعایت کی گئی، فرشتے ہیں. ناری مخلوق جو نار سے پیدا کی گئی، آگ سے، اس ناری مخلوق کی بھی رعایت کی گئی. آپ اس کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ، تو آپ رحمت للعالمین تو ہیں ہی. ایک حدیث بہت پیاری ہے، پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، تقریباً 1 صفحے پر ہے، وہ لمبی حدیث ہے. قرآن کی آیتیں یاد ہو جاتی ہیں، حدیث یاد نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے حدیث پڑھنا، یہ مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے. اور مقرر کا کام یہی ہوتا ہے، یا تو قرآن پڑھ کر کے سامنے بیان کر دے
یا تو حدیث بیان کر. اپنا فلسفہ بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسا ویسا اچھل رہا ہے، کود رہا ہے. ارے بھائی اچھلنے کودنے کی کیا بات ہے؟ تم سیدھے سادے آیت پڑھ دو، سیدھے سادے نبی کی حدیث بیان کر دو، تمہیں اچھلنے کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پٹک رہے ہیں، اسٹیج توڑ دے رہے، مائک پھینک دے رہے ہیں نا. یہاں پہ ایسے سے باولے موجود. ایک تو لاؤڈ اسپیکر پکڑ کے پھینک دے رہا ہوں، میں دیکھ رہا تھا کسی کو لگا تو نہیں ہو. کیا پاگل پن ہے! ایک تو کرسی توڑ رہا ہے، ایک اچھل کر کے پنکھے میں لٹک گیا ہے. وہ پنکھے میں لٹک جا رہا ہے. یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن عبداللہ بن جعفر قال، پسینہ چھوٹ جائے گا. ہاں بک 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 جو کہتے غوث پاک غوث پاک، سب نکل جائے گا 2 منٹ میں. جی ایک تو زبر زیر پڑھنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے پورا گرامر یاد ہونا چاہیے، پورا گرامر کا ماہر ہونا چاہیے تو پڑھے گا، نہ گڑبڑ ہو جائے گا. وعن عبداللہ بن جعفر قال اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ ذات یوم فأسر الی حدیثا لا احدث به احدا من الناس وکان احب ما استتر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتی ہدفا او لحائش نخل قال فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل فلما رآه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حن وزرفت عیناه فاتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمسح ظفراه فسکت فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الانصار فقال لي يا رسول الله فقال افلا تتقي منها في هذه البهيمة التي ملكك الله اياها فانه شكا الي انك تجيعه وتدئبه. رواه ابو داؤد فی کتاب الجہاد. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پورے صفحے کی اس روایت کو ابو داؤد کتاب الجہاد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا. اب کوئی پوچھے اہل حدیث ہر بات میں حدیث، ہر بات میں حدیث، ذرا وہ حدیث سے ثابت کرے کہ موٹر سائیکل پر کسی کو پیچھے بٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ دیکھو یہاں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے، پیچھے مجھے بٹھا لیا سواری پر. تو اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ. ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ جلسوں میں جو شامیانہ لگاتے ہیں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اہل حدیث لائیں. تو میری ایک تقریر ہے حجۃ الوداع کے اوپر، شاید کسی کی دنیا میں اس طریقے کی تقریر ہو کہ پوری حجۃ الوداع عربی میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا تھا، پورا خطبہ عربی میں ہے، پورا میں نے عربی میں بغیر دیکھے بیان کیا ہے. جی پھر اس کی تشریح کی ہے میں نے. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور اوپر سے سایہ کیے ہوئے ہیں. صحابہ غالباً حضرت بلال ہیں کوئی، یہ سایہ کیے ہوئے ہیں، یعنی شامیانہ ہے اسے پورا تاکہ آپ کو دھوپ نہ پہنچے. میں نے کہا دیکھو شامیانے کو ثبوت ہے یہاں پہ. میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے حیات کا جو آپ کو نہ ملے. جی تو یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن جعفر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا سواری پر. دفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، اپنے پیچھے بٹھا لیا ذات یوم، ایک دن. یہ بچے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے ایک بات نبی نے بتائی چپکے سے. فأسر، اسرار کہتے ہیں ٹو وhisper، کان میں بول دینا. فأسر الیہ، مجھ سے نبی نے چپکے سے ایک بات کہی، لا احدث به احد من الناس، میں وہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا. یہ کہہ رہے ہیں چپکے سے مجھے نبی نے بتایا، میں وہ بات کسی کو بتاؤں گا نہیں. اور میں نے پوری حدیث دیکھی کہیں نہیں ہے انہوں نے کون سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی. ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں میں نہیں بتاؤں، اس لیے کہ نبی نے میرے کام میں چپکے سے کہا. لا احدث به احد من الناس، میں وہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا جو نبی نے میرے کان میں کہی. کتنا پیار کرتے تھے بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر کہنے لگے وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفًا. جب آپ حاجت کے لیے جاتے، پیشاب کے لیے یا پاخانے کے لیے، تو آپ دو چیزوں کو ترجیح دیتے تھے، پسند کرتے تھے.
ایک تو کوئی اونچی جگہ ہو، آڑ ہو، ہدف کا مطلب آڑ ہے، ایسے یہ آڑ ہے، یہ اس کے کوئی پتھر ہو ایسے بڑا سا، اس کی آڑ میں آپ استنجا فرماتے تھے، اسے آڑ ہے، ہدف آڑ ایسے، یہ آڑ ہے، پتھر ہے بڑا سا، یہاں آپ استنجا فرما رہے ہیں. یعنی اسلام میں حیا کا جو تصور ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں تو قرآن کی تفسیر کا طالب علم ہوں. ایک صاحب نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی میں کیا دیکھا کہ اسے اپنی بیوی بنانے پر راضی ہو گئے. بھئی یہ کہہ سکتے تھے بڈھے سے، حضرت شعیب، وہ نبی نہیں تھے، کوئی بزرگ تھے، وہ شعیب، اور دوسرے شعیب ہیں، وہ دوسرے شعیب ہیں جو نبی ہیں. یہ مدین والے نہیں، یہ مدین والے نہیں ہیں، یہ نبی نہیں ہیں جن کی بیٹی سے حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی، یہ نبی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی تیری نکاح میں دینا چاہتا ہوں. فوراً ہاں بول دیا انہوں نے. آخر انہوں نے اس بچی میں دیکھا کیا؟ اب چونکہ تفسیر کا طالب علم ہوں تو خلجان تھا مجھے کہ بھائی اس لڑکی میں حضرت موسیٰ کو، اتنے بڑے نبی کو کیا نظر آیا کہ یس بول دیا انہوں نے، ہاں میں شادی کرنا. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر چل رہی تھی. جی یہ حیا اصل بتایا گیا کہ پوری عورت کا نام ہی حیا ہے. اگر حیا کو نکال دیا جائے تو وہ عورت نہیں ہو، یہ مطلب ہے اس کا. حیا اگر نکل جائے تو عورت کہاں ہے وہ یہ مطلب ہے. قرآن کہتا ہے کہ عورت کا نام ہی حیا ہے. اگر حیا کو عورت کی حیات سے نکال دیا جائے، حیا کو عورت کی حیات سے نکال دیا جائے تو وہ عورت نہیں رہ جاتی، وہ مرد ہو جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتی ہے. تمشی الستے، یہی حیا دیکھا انہوں نے اور یس بول دیا. تعلیم دی گئی نوجوانوں کو کہ حیا دار لڑکی ملے، حیا دار لڑکی ملے تو فوراً یس بول دو، شادی کرنی. اور جوڑے گھوڑے کی رقم نہیں لینی ہے، بلکہ تم کو خود دینا ہے ان کو. یہ تو الٹا ہو گیا. کہنے لگے ٹھیک ہے لڑکی چلے گی، شادی کر دوں؟ بولے ہاں کر دو. کہا کہ 8 سال تک مزدوری کرنی پڑے گی، 8 حجج، اور اگر 10 سال پورا کر دو تو بچہ ہے. فَإِنْ أَتْمَمْنَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 پورا کر دو 10 × 10، 8 حجج، 8 سال، 8 سال تم کو نوکری کرنی پڑے گی میرے گھر پہ. کیا دیکھا تھا اس نبی نے کہ 8 سال نوکری کرنے پر راضی ہو گیا؟ یار بات بھی سکتا تھا. حیا دیکھا تھا کہ لڑکی کے اندر حیا ہے. اور اسی حیا کی وجہ سے 8 سال تک برتن مانجے ہیں انہوں نے وہاں پہ برتن مانجے، وہاں بکریاں چرائی ہیں. تمشی علی استحیاء، حیا اصل حیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا فرماتے تو کوئی آڑ ہوتی تھی، آڑ، اور حائش نخل، یا کھجوروں کا جھنڈ ہوتا، جھنڈ کھجوروں کا، جھاڑیاں ہوتی کھجوروں کی، وہاں آپ استنجا فرماتے. یہ نبی کو پسند تھا. وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَطَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ. کہتے ہیں کہ ایسے ہی آپ کو استنجا لگی تو فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، ایک انصاری آدمی کا باغ تھا، اس باغ میں آپ استنجے کے لیے گھس گئے. جیسے کہ تو وہ انصاری کا وہ اونٹ جو تھا وہاں کھڑا تھا. فَإِذَا جَمَلٌ سے اونٹ وہ کھڑا تھا. جیسے ہی نبی کو دیکھا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَنَّ، آپ کو دیکھتے ہی زور زور سے رونے لگا ہو. وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ دیکھو رونے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے. فَمَسَا ذِفْرَهُ، اس کے زفرا کو، آپ نے زفرا کہتے ہیں وہ کان کے پیچھے جو ہڈی ہوتی ہے، اس کان کے پیچھے آپ دیکھیں گے اونٹ کے جو ہڈی ہوتی ہے اس کو آپ سہلانے لگے ایسے ایسے اونٹ کے سہلانے. فسکت، چپ ہو گئے. اللہ اکبر. اس اونٹ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کا نبی ہے، ادھر آ گیا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے.
آپ نے کہا من رب ھذا الجمل، یہ اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ من رب ھذا الجمل، لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ فجاء فتى من الانصار، ایک انصاری نوجوان آیا اور کہا کہ لی یا رسول اللہ، یہ اونٹ میرا ہے اللہ کے رسول۔ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ افلا تتقی اللہ فی ہذہ البہیمۃ التی ملکک اللہ ایہا، اللہ نے اس جانور کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، تم کا مالک بنا دیا ہے، اس بارے میں تم اس گونگے جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے تو؟ فإنہ شکا الیہ، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے تمہارے بارے میں کہ انک تجیع وتدیب، کام پورا لیتے ہو، دن بھر کام پہ لگائے رہتے ہو، بھوکا رکھتے ہو اس کو، انک تجیع وتدیب، یہ مجھ سے بتا رہا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے، خبردار جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر، جو نبی اونٹوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے، اس کی بات کو سنے، اس کی شکایت کو سمجھے، سچ مچ اللہ نے فرمایا اس سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ، یہ تو اونٹ ہے، اس سے چھوٹی چیز وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل منزلا فاخذ رجل بید حمرۃ فجاءت ترف على راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایکم فجا هذه ببیضتیہ، فقال رجل انا یا رسول اللہ، فقال رجل انا یا رسول اللہ انا اخذت بیضتها، فقال اردد، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردد رحمت اللہ، رواہ البخاری فی الادب المفرد۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ادب المفرد کے اندر لائے، روایت صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ اپنے پڑاؤ ڈالا، نزل منزلا، ایک صاحب استنجے کے لیے گئے، ایک جھاڑی میں تو دیکھا ایک لال چڑی جو ہے ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنائے ہوئے، اس گھونسلے میں لال لال انڈے تھے، ان کو انڈے بہت اچھے لگے، وہ گھونسلے میں سے انڈے لے آئے، ہمرا چڑیا کے، ہمرا میں لال چڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو چڑی آئی، دیکھا اس نے انڈے ہیں نہیں، وہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ جو ہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، انہی میں سے کسی کا کام ہے۔ وہ سب کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آ کر پڑپڑانے لگی، فجاءت ترف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آ کر پڑپڑانے لگی۔ آپ نے فرمایا ایکم فجا ھذہ ببیضتھا، اس کے انڈے لے کر اس کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ نبی کو چھوٹی سی چڑیا کا دکھ نہیں برداشت ہوا۔ رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیسے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو ایک چھوٹی سی چڑیا کا درد نہ برداشت کر سکے، اس کی رحمت کا آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا رحیم ہو سکتا ہے اللہ۔ آپ نے فرمایا ایکم فجا ھذہ، کس نے درد مند بنایا، کس نے دکھ پہنچایا اس کو، اس کا انڈا لے کر کے؟ تو جو حضرت آئے تھے لے کر کے، فقال رجل انا اخذت بیضتها یا رسول اللہ، میں نے اس کا انڈا لے لیا لگا۔ آپ نے فرمایا اردد، لے جا کر کے وہیں رکھ دو۔ کیوں؟ رحمت اللہ، اس پر رحمت کرتے ہوئے، اس لیے کہ آپ کائنات کے لیے رحمت ہے۔ چڑیا کے انڈے کو واپس کرنے کا حکم دیا آپ نے، اور اسی اسوا پر چلتے ہوئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں، جنہوں نے مصر فتح کیا، مصر فتح کرنے کے بعد جہاں آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا، خیمہ کہتے فستات عربی میں، فستات، جہاں خیمہ لگایا گیا تھا، آ کر کے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے کمانڈر ان چیف حضرت عمر بن عاص مصر فتح ہو گیا ہے تو چلتے ہیں، لیکن یہ جو ٹینٹ ہے اکھاڑ لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے اکھاڑ لو، قیمتی ٹینٹ ہے۔ جب اکھاڑنے گئے تو دیکھا کہ خیمے کے کونے میں ایک کبوتری نے بچے دے رکھے ہیں، انڈے پھوٹ گئے تھے اور اس میں سے بچے نکل آئے تھے۔ لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ حضرت وہ تو خیمے کے ایک کونے میں کبوتری نے بچے دے رکھے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا خیمہ ایسے ہی چھوڑ دو،
اس لیے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم اپنے مہمانوں کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتے. یہ ہے اسلام، اس کو اسلام کہتے ہیں. اور ویسے ہی خیمہ اتنا قیمتی خیمہ تھا، بہت دور تک پھیلا ہوا. اور برکت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ توفیق دی لوگوں کو ایک شہر بسایا. اس شہر کا نام فسطاط، خیمہ اسی کا نام، اسی جگہ پہ بنایا، دور تک یہ پورا شہر آباد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے لوٹوا دیے، انڈے لے کر کے رکھ دو. تو یہ تو جانور ہے، اونٹ ہے، یہ چڑیا ہے، بے جان چیز. چلیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب الى جذع فلما اتخذ المنبر ذهب الى المنبر فحن الجذع فاتاه فاحتزنه فسكن فقال لو لم احتزنه لحن الى يوم القیامہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا. حضرت امام ابن ماجہ شریف کتاب اقامت الصلاۃ کے اندر اس روایت کو اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تو ایک تنا تھا، اسے کھجور کا تنا، تو اس پر آپ ہاتھ رکھتے تھے، اسے سہارا لیتے تھے. ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا جو بیٹا ہے وہ نجار ہے، بڑھئی ہے، بڑھئی کا کام کرتا ہے، تو آپ کے لیے ممبر بنا دیتے. اگر ٹھیک ہے. تو وہ لکڑی کا ممبر بنا کر کے لائے. اب وہ جس کے اوپر آپ سہارا لیتے تھے تنے کے اوپر، وہ تنا دور ہو گیا. اب جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی. وہ رو کدھر رہا ہے؟ کون رو رہا ہے؟ تو آپ نے کان لگایا تو دیکھا اس میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس کو استوان حنا نہ کہتے، اس میں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو اپنے گود میں لے لیا. فاحتضنہ، اس کو گود میں لے لیا. حزن مانے گود، فاحتضنہ اسے گود میں لے لیا. تو جیسے بچے کو گود میں لے تو سسکنا بند کر دیتا ہے، رونا بند کر دیتا ہے، ایسے ہی جب آپ دور ہٹ گئے تو وہ رونے لگا، اور جب اسے سینے سے لگا لیا تو چپ ہو گیا. فسکن فقال، پھر آپ نے فرمایا لو لم احتضنہ، اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو لحن الی یوم القیامہ، کہیں بھی اس کو رکھ دیتے، پھینک دیتے، قیامت تک روتا رہتا ہے. اللہ، تو یہ تو بے جان چیز ہے. بے جان چیز کو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے جان چیز کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کو گلے سے لگا رہے ہیں. لکڑی ہے، وہ لکڑی جان نہیں ہے، بے جان چیز ہے. تو آپ تو سب کے لیے رحمت ہیں. اس کو گود میں، لکڑی کو گود میں لے لیا، اس نے رونا بند کر دیا. آپ بوڑھوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، چھوٹے بچوں کے لیے رحمت. ایک حدیث دیکھیں، وہ بھی حضرت انس بن مالک ہی سے. انس رضی اللہ تعالیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور الانصار فیسلم علی صبیانہ ویمسح علی رؤوسہم ویدعو لہم. رواہ النسائی فی السنن الکبری فی کتاب المناقب. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ سنن الکبریٰ کے اندر کتاب المناقب کے اندر یہ روایت لائیں حضرت انس سے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ بہت سارے انصار ایسے تھے جو لڑائی میں مارے گئے تھے، ان کے بچے یتیم ہو گئے تھے، تو آپ انصاریوں کے پاس جایا کرتے تھے. کان یزور الانصار، انصاریوں کا وزٹ کرتے تھے اور ان کے بچوں کو بلاتے، اور جب بچے آ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے. فیسلم علی صبیانہم، اللہ، بچوں کو سلام کرتے. ویمسح علی رؤوسہم، اپنے قریب بلا کر کے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے. ویدعو لہم، اور ان بچوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے. ایسے شخصیتیں نہیں پیدا ہوتی ہیں جی. آج پوری دنیا کو یہ جو 57 ممالک ہیں سب صحابہ دے کر کے گئے ہیں. ان کی اوقات ہے کوئی ملک حاصل کرنے کی؟ اب ان کی اوقات ہے؟ ایک بالش تو نہیں لے سکتے. یہ سب صحابہ ان کو دے کر کے گئے ہیں، جس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اونٹوں کے چرانے والے، بکریوں کے چرانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار، ان کے اخلاق اور قرآن و سنت پر چلنے کی وجہ سے پوری دنیا انہیں عطا کر دی.
ہم تو ایک مکان کے لیے، ایک دکان کے لیے ترستے ہیں، اللہ نے فرمایا پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ تم نے اپنا سب کچھ ہمارے نبی کے حوالے کر دیا تو پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے۔ آج وہی نہیں ہے ہمارے اندر، ایک سنت پر عمل کرنا ہو تو جان نکلتی ہے۔ ابھی پوچھا جائے اس میں کتنے لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں، شاید کوئی ملے جو تہجد کا پابند ہو جی، اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے فلاں ہمارے، ارے کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے تمہارے اوپر، تم خود ظالم ہو۔ ظالم کہہ رہا میں مظلوم ہوں، کیسے؟ حین یبقی ثلث اللیل الاخر، جب رات کے تیسرے پہر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، پڑا ہوا ہے، کھاٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، رات بھر تو موبائل چلایا ہے، اب پڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں۔ کہا ہے کہ مظلوم ہو تم؟ سب سے بڑے ظالم تو تم ہو، لہذا یہ مت کہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم اس لائق ہو، تم اس لائق ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے توہین کے مرتکب ہو۔ تم مسلمانوں کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ اللہ آواز دے رہا ہو کہ اس کو جواب دینے والا نہیں، اور کہتے ہیں جناب والا ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کچھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، ظالم کہہ رہا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ، پوری زندگی گزر جاتی، توفیق نہیں ہوتی کہ ترجمے کے ساتھ پورا قرآن پڑھ جائیں، اور کہتے ہیں کوئی ہم مظلوم ہیں۔ تمہارے گھروں میں قرآن کی جگہ پر ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں، ہر فرد گھر کا موبائل میں الجھا ہوا ہے، کسی کو قرآن سے لینا دینا نہیں، نماز سے لینا دینا، کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں، کہا ہے کہ مظلوم ہو تم؟ یہ سب مکرے پنا چھوڑ دو، کوئی مظلوم نہیں ہے، یہ سب ظلم کے مرتکب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہ بچوں کے لیے، یہی بچے آگے بڑے ہوئے، انہوں نے پوری دنیا فتح کر کے ہمارے حوالے کی، یہ وہی بچے، وہی بچے آج یونیورسٹی میں داخلہ ہو رہا ہے، کالج میں داخلہ ہو رہا ہے، یہ کون سے لوگ تھے؟ کمانڈر ان چیف بنا دیا تو کمانڈر ان چیف ہے، قاضی بنا دیا تو قاضی، سپاہی بنا دیا تو سپاہی، میدان جنگ میں جانا ہوا تو بہادر، یہ کون سی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں؟ پوری طرح 57 ممالک کے مالک، نہ فون ہے نہ کوئی اور چیز ہے، حکومت کر کے گئے ہیں سب، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ نبی پر نچھاور کر دیا، اور قرآن سے اتنی محبت، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی رات میں، اب ایسی بتیاں تھوڑی لگی تھیں کہ اجالا ہو، رات تاریک ہے، اور تاریک گلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تنہا، اور جب تک حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز قرآن پڑھنے کی آتی رہی تب تک ہمارا نبی اس گلی میں کھڑا رہا جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں ہم کھڑے ہیں؟ یہ مت کہنا ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پتہ نہیں، تم نے تو سب کچھ چھوڑ ہی دیا ہے۔ کہاں؟ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند و خارن، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دل دارند و محبوب ندارن۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات میں اللہ کے سامنے بہت رویا، شب پیش خدا بگریستم زار، زار و قطار رویا، اور میں نے اللہ سے پوچھا کہ مسلمان چرا زارند و خارن، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ندا آمد، آواز آئی، نمیدانی کی قوم، تجھے معلوم نہیں کہ یہ قوم دل دارند و محبوب ندارن، دل تو ہے اس کے پاس مگر دل میں محبوب نہیں ہے، نہ اس میں اللہ ہے نہ اس کا رسول ہے، دل دارند و محبوب ندارن۔ اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں۔ یہ لوگ تھے، بچوں کے ساتھ آپ شفقت کا برتاؤ کرتے، ان کے ساتھ رحیم تھے آپ۔ اور عجیب بات ہے، ایک آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین کے اوپر رؤوف اور رحیم ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں صفتیں رسول کی ہیں. رؤوف چھوٹے پر رحم کرنے والا, اور رحیم عام لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا. جو کمزور ہو اس کے اوپر شفقت کرنے والا اس کو رؤوف بولتے, اور عام آدمیوں کے اوپر رحم کرنے والا, چھوٹا ہو بڑا ہو کمزور ہو طاقتور ہو ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والا رحیم ہے. تو رؤوف الرحیم یہ نبی کی صفت ہے, اور یہی دونوں صفتیں اللہ کی بھی ہیں. اللہ کی بھی صفت رؤوف ہے اور اس کی بھی صفت رحیم ہے. اس کا مطلب ہم لوگ بین رافتین و بین رحمتین, ہم لوگ دو رافتوں کے درمیان ہیں اور دو رحمتوں کے درمیان ہیں. ایک رحمت اللہ کی اور ایک رحمت رسول کی, ایک رافت اللہ کی اور ایک رافت رسول کی. تو ہم لوگ بین رافتین و بین رحمتین, دو رافتوں کے درمیان ہیں, دو رحمتوں کے درمیان. اور کہا جا رہا ہے لقد جاءکم, قدر کرو ذرا, یہ آیا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ آیا تو تم اس کے پاس نہیں گئے ہو, یہ تمہارے پاس آیا ہے. اللہ, اور آنے والا جاتا ہے, تمہارے پاس آیا ہے, چلا جائے گا. قدر کرو, لقد جاءکم, یہ تمہارے پاس آیا ہے ہمارا رسول, اور ہر آنے والے کو جانا ہے. لہذا جب تمہارے پاس آیا ہے جانے سے پہلے قدر کر لو. اور کہا گیا من انفسکم, ارے یہ تمہارے ہی قبیلے کا ہے, قبیلے قریش کا ہے, تمہارے درمیان پلا بڑا تمہارے خاندان کا ہے. اس کا فخر تمہارا فخر, اس کی عزت تمہاری عزت, اس کا وقار تمہارا وقار. تم ایمان لاؤ اس کے اوپر. اور یہ نہیں عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں کوئی تکلیف ہو تو اس کو ناگوار گزرتا ہے. حریص علیکم, پوری کوشش اس کی ہوتی ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ, تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے اوپر رؤوف الرحیم. یہ ہمارا نبی رؤوف الرحیم کا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہاں بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے اوپر رؤوف الرحیم. ایک حدیث اور دیکھیں, عورتوں کے لیے رحمت ہیں آپ. حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ رواہ الترمذی فی کتاب المناقب. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ترمذی شریف کتاب المناقب میں لائے. راوی حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہو. جی, جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہو, اس لیے کہ میں اپنی عورت کے لیے بہتر ہوں, اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں. تمہارے لیے ایک عورت ٹینشن ہے, میری 11 بیوی ہیں اور سب کے لیے میں اچھا ہوں. جی, اس میں حسن سلوک کی تعلیم دی گئی کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ, ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو. تو عورتوں کے لیے آپ رحمت ہیں. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. آپ نے اپنا اسوہ بتایا اس لیے کہ میں اپنی عورت کے لیے اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں, لہذا تم لوگ اپنی عورتوں کے لیے بہتر بنو. اور خیرکم جانتے ہو یہ عربی کا قاعدہ ہے, اس میں تفضیل کو اگر مضاف کیا جائے تو انگریزی کا سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے. جیسے گڈ, بیٹر, بیسٹ, تو گڈ ہے پوزیٹو ڈگری اور بیٹر ہے کمپیریٹو ڈگری, اور وہ بیسٹ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ عربی کا جو اس میں تفضیل ہے اگر وہ مضاف کیا جائے تو انگریزی کا سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے. خیرکم, خیر یہ اس میں تفضیل ہے اور اسے مضاف کیا گیا ہے. تم میں سب سے بہتر یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ, تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہو. کیا ہے یہ, عورتوں کے لیے آپ رحمت, بچوں کے لیے رحمت, عورتوں کے لیے رحمت, بوڑھوں کے لیے رحمت. آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويعرف شرف کبیرنا. رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلۃ والآداب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. جی, اور چھوٹا اپنے بڑے اور بوڑھے کے وقار کو نہ جانے, اس کے شرف کو نہ جانے. گویا حکم دیا گیا کہ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر رحم کریں, اور چھوٹوں کو حکم دیا گیا کہ بڑوں کی توقیر کریں. میں نے اپنے بھائی کو دیکھا, چچا زاد بھائی, مجھ سے کافی بڑے تھے. میں اس وقت حفظ کر رہا تھا, چھٹیوں میں آیا ہوا تھا. تو میرا جو, اب تو ہم لوگ تو مالیگاؤں میں ہیں, وہ کھیتی میری اب بھی وہاں ہے, کھیتی باڑی تو بٹیے پہ دی ہوئی ہے. تو تالاب کے اوپر ہے گھر, تالاب کے بالکل کنارے ہے میرا گھر, ایک گھر.
تو پہلے باتھ روم وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، جس کا گھر پانی کے کنارے ہوتا تھا تو استنجا وغیرہ ادھر کر لیتے تو بڑی آسانی ہوتی تھی. تو میرا گھر، تو میں اچانک استنجے کے لیے گیا تو میرے چچا زاد بھائی بڑے تھے، نوکری کر رہے تھے، وہ اچھے کوالیفائڈ تھے، وہ سگریٹ پی رہے تھے. میں چھوٹا سا تھا، اتنا بڑا تھا، 12 سال کی عمر میں تو حفظ کیا میں نے، اتنا بڑا تھا میں. تو میں گیا، وہ بڑے بھائی چچا زاد بھائی، میں نے دیکھا کہ پوری سگریٹ انہوں نے نیچے پھینک دیا اور اس کے اوپر چپل لگ دیا انہوں نے. کہاں رہ گیا وہ؟ اب تو بڑے بھائی کے سامنے وہ چھوٹا پیتا ہے، چھوٹا گٹکا کھاتا ہے اس کے سامنے، نہ بڑوں کو کوئی وقار ہے نہ کچھ. تو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو ہمارا معاملہ وہی اونٹ جیسا ہو گیا ہے، کوئی کل سیدھی نہیں ہے جی، ساری کل خراب ہے، مظلوم بنے پھر رہے ہیں. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور چھوٹے ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کریں، ان کے شرف کو نہ سمجھیں. تو یہاں آپ بوڑھوں کے لیے رحمت ہے اور بچوں کے لیے رحمت ہے، من لم یرحم صغیرن. اور پھر عام اعلان فرمایا گیا، وان جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی. عجیب بات یہ ہے کہ اس کو امام بخاری کتاب التوحید میں لا رہے. اللہ، یعنی رحم کا تعلق ڈائریکٹ توحید سے، یعنی بے رحم آدمی موحد ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جتنا رحم کم ہے اتنی توحید اس کی کم ہے. امام بخاری اس کو کتاب التوحید میں لا رہے. حدیث اس طرح، وان جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. اور اس رحم کی حدیث کو امام بخاری کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ رحم کی حدیث کو کتاب التوحید میں لانے کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں لائے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ جتنی زبردست توحید ہوگی آدمی کی اتنا اس کے دل میں رحم ہوگا. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں ہم موحد ہیں تو توحید ہمیں رحم کرنا سکھاتی ہے. بیویوں کے ساتھ رحم، بچوں کے ساتھ رحم، اپنے والدین کے ساتھ رحم، اپنے پڑوسی کے ساتھ رحم، غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی رحم. تمام لوگ عام ہے یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ رحم کرو. ملا رحم، من کوئی بھی ہو اس کے ساتھ آپ کو رحم کرنا ہے. ہمارا نبی تو اونٹوں کے ساتھ اور اس طریقے سے چھوٹے پرندوں کے ساتھ رحم کرتا تھا. یہ تو بہرحال انسان ہے، ان کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جی. اور خاص طور سے ایک طبقہ ہے معاشرے میں یتیموں کا، وہ بھی ہم نے چھوڑ رکھا ہے. چلے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والوسطی. رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو وہاں کتاب الزہد کے اندر لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاندان کا یتیم اور تمہارے خاندان کے باہر کا، یعنی تمہارے خاندان کا نہیں، وہ یتیم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، کفالت کرنے والا، میں اور وہ جنت میں دونوں اس طرح آئیں گے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سبابہ انگلی اور وسطیٰ کو ملا کر بتایا، اتنا قریب نبی کے قریب ہوگا جنت میں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا درس دیا ہے. کس کے ساتھ؟ یتیموں کے ساتھ. ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا، ان کی کفالت کرنا. ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں. دیکھو غیر مسلموں کو دیکھو، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ کھانے کا انتظام رہتا ہے. ابھی ناندیڑ سائڈ میں آپ چلے جائیے تو بالکل اگر گاڑی ایسے وقت پر پہنچ رہی ہے کہ افطار کا ٹائم ہے، پوری گاڑی میں لے کر کے آ جاتے ہیں، جبکہ وہ دوسرے کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پر بچنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کے ہاں یہ کہ بھوکا نہ رہے آدمی. سحری تک میں پوری ٹیم رہتی ہے، گرم گرم کھانا لا کر کے دیتی ہے، اور نہ لو تو ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہے. ما اہل لغیر اللہ ہے، نہیں کھانا چاہیے اس کو. لیکن ان کے ہاں ایسا ہے. ہمارے یہاں کہاں ہے اطعام الطعام کا، کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ جذبہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ اپنا پیٹ بھر گیا کافی ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے ہو کہ ہم مظلوم ہیں. تم جس دن سدھر گئے
تمہارے اعتقاد بڑی حد تک صحیح ہیں، مگر اعتقاد کے مطابق تمہاری زندگیاں اعتقاد کے مطابق نہیں۔ جس دن ہمارے اعمال ویسے ہو گئے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے انداز اعمال کے قریب قریب ہو گئے، ہماری حالت فوراً چینج کر دی جائے گی، فوراً، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک آدمی اس کو خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جی تو ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ ہماری حالت بدل دے گا، ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے نا، اسی وجہ سے ہمارے حالت نہیں بدل رہے ہیں، اور دن بدن ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کچھ اچھا نہیں دکھ رہا ہے، فیوچر کچھ اچھا نہیں دکھ رہا ہے۔ لہذا اب بھی بہت وقت بچا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اللہ سے قربت بناؤ، تہجد کی پابندی کرو، اخلاق کو اچھا کرو، اور اپنوں کے علاوہ غیروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اور اس مقام تک پہنچے گا اللہ تبارک تعالیٰ خود ہمارے حالات بدل دے گا۔ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، وہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے، ہمارے عملوں کا نتیجہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور ہمیں موحد، پکا موحد ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔